معاہدے میں کامیاب ہونا ہے تو اس میں عمران شامل ہوگا تو کامیاب ہوگا. اچھا جی، میں آپ سے تین مختلف چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے لانڈری لسٹ تو بہت لمبی ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں آئی ول ٹرائی اینڈ ٹاک اباؤٹ تھنگز جن کے اوپر ذرا بات کم کی جاتی ہے. کم سے کم ان میں سے ایک دو چیزیں ایسی ہیں اس پہ کم بات کی جاتی ہے. پہلی چیز کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. جب تک آپ اکانومی کا سٹرکچر نہیں بدلیں گے، جب تک آپ اپنا انڈسٹریل سٹرکچر نہیں بدلیں گے، آپ کسی صورت 25 کروڑ کے ملک کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. میں اپنے ٹیکسٹائل کے دوستوں سے معذرت کے ساتھ، I'm sure وہ ناراض بھی ہوتے ہوں گے، میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اگر بنیان، ٹی شرٹ اور بیڈ ویئر ایکسپورٹ کر کے آپ 25 کروڑ کا ملک ڈیولپ کر سکتے ہیں تو یہ نہیں ہونے والا. ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑی ضروری ہے، سب سے بڑا انڈسٹریل امپلائر ہے، اس کو سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، بٹ دیٹ از ناٹ واٹ از گوئنگ ٹو ڈیلیور دا 21st سینچری اکانومی فار یو. مجھے رزاق داؤد نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. ہماری حکومت آ گئی جی، لو جی ہمیں پیسے ویسے کی بھی ضرورت تھی، اس کے علاوہ ایکسپورٹس بڑھانا چاہتے تھے. تو میں نے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی سے ریکویسٹ کی کہ شاہ جی ذرا چائنا کی میٹنگز تو ارینج کروا دیں. ہم چائنا چلے گئے. اچھا، میں وزیر خزانہ تھا، میرا کام تو آسان تھا، مجھے $3 بلین چاہیے تھے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے، اسٹیٹ بینک کے ریزروز کا بفر کے لیے. تو 15 بلین RMB مجھے تو مل گئے. اب رزاق داؤد صاحب کا پروجیکٹ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ ہماری ایکسپورٹ بڑھانی ہے. رزاق داؤد کے پاس بیچنے کو کیا تھا؟ دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی، کلوزسٹ ریلیشن شپ ان دا ورلڈ ود اس، اینڈ واٹ ڈڈ وی آرم رزاق داؤد ود کہ کیا جا کے وہاں پہ بیچنا ہے؟ ان کے پاس چینی تھی اور ان کے پاس چاول تھے. اور بعد میں رزاق بھائی نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں یار آپ کی چینی بھی بہت اچھی کوالٹی کی نہیں ہے. رزاق بھائی ایسا ہی تھا نا. سو دیکھیں، دیر از وداؤٹ گوئنگ انٹو اے لاٹ آف ڈیٹیل، جن کو انٹرسٹ ہے سبجیکٹ کے اندر، پلیز گو اینڈ ریڈ اور واچ آن یوٹیوب، آپ کو مل جائے گا. ایک صاحب ہے ریکارڈو ہاؤسمن، ہارورڈ کا گروتھ سینٹر چلاتے ہیں. جسٹ ریڈ what he has said or anybody else that you believe. یہ جو گائیڈنگ ہینڈ ہے نا، یہ حکومت کے بغیر یہ نہیں ہوگا. لیکن وہ گائیڈنگ ہینڈ کے کچھ بیسک پرنسپلز ہیں. اٹ کی ناٹ بی بیسڈ آن کہ 1960 کے جو اکنامک سٹرکچر کو سپورٹ کرنے کے لیے جو آپ کر رہے تھے وہ 2025 میں بھی وہی کریں گے اور آپ کو ڈیولپمنٹ مل سکتی ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے ڈائنامک انڈسٹریل پالیسی. اٹ کی ناٹ بی اسٹیٹک ان ٹائم اینڈ سو آن سو فورتھ. بٹ میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بٹ آئی ایم ایبسولوٹلی کنونسڈ، کیونکہ آپ وہ پروڈیوس ہی نہیں کر رہے ہیں جو 21st سینچری کی دنیا کو ضرورت ہے. ایوری بڈی کین ٹیل یو. اس کے بعد کیبنٹ منسٹر ہمارے جو میرے لیے زیادہ امپورٹنٹلی IBA کے گریجویٹ ہیں، وہ آپ سے بات کریں گے. تو ان سے بھی میں سوال چھوڑ دیتا ہوں کہ یار اگر دنیا میں کوئی ملک ہے جو ایکسپورٹ انکریز کیے بغیر ترقی کر سکتا تو مجھے بھی اس کی نام بتا دیں. اور کیا ود دا کرنٹ اکنامک آؤٹ پٹ دیٹ وی ہیو، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اگلے 5-10% کی ایک ون ٹائم اسپرٹ کی نہیں بات کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے 25 سال جو آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کیا وہ ایکسپورٹ جو آپ کو چاہیے جب آپ پروڈیوس ہی نہیں کرتے. ہم نے چائنا کی ایک دفعہ بیٹھ کے بنایا جی ٹیبل، جو ٹاپ 10 امپورٹس تھیں چائنا کی پاکستان میں سے، ان میں سے ایک بھی چیز پروڈیوس بھی نہیں کرتا. نان انرجی امپورٹس کی میں بات کر رہا ہوں. ہاؤ کین یو کمپیٹ؟ سو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز، پرائیویٹائزیشن پہ بہت بات ہوتی ہے، اینڈ obviously محمد علی از going to talk about that also. بٹ PIA کی پرائیویٹائزیشن ابھی کیوں پاسبل ہوئی، پہلے کیوں نہیں پاسبل ہوئی؟ مفتاح نے سوال پوچھا تھا، میں آپ کو اس کا اپنا اوپینین بتاؤں گا جب میں تیسرا پوائنٹ کور کروں گا کہ کیوں اب پاسبل ہو گیا. دیکھیں، مور امپورٹنٹ دین پرائیویٹائزیشن از جو گورنمنٹ کا کنٹرول ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر، دا ہیوی فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ. سب سے بڑا آپ کا سیکٹر پروبلی از یور انرجی سیکٹر رائٹ ناؤ. اس انرجی سیکٹر کا کوئی ایک سٹیپ ایسا نہیں ہے جہاں سرکار نہیں انوالو ہوتی. آپ نے LNG ٹرمینل لگانا ہے، آپ کو سرکار کا اپروول چاہیے. آپ نے امپورٹ کرنی ہے LNG، آپ کو سرکار کا اپروول چاہیے. آپ نے ٹرانسمٹ کرنی ہے، آپ کو سرکار کا اپروول چاہیے. آپ نے بیچنی ہے، آپ کو سرکار کا اپروول چاہیے. دا انٹائر تھنگ اینڈ وی ورکڈ آن دس. اور اس کا جو سب سے بڑا اسٹمبلنگ بلاک تھا، جو 2013 سے 18 کی حکومت میں سنا میں نے، یہ ہم تو نہیں تھے کمرے کے اندر، کہ وہ لاسٹ منٹ پہ نیگوسیشن کے وقت
there was a given by the Muslim League Noon government, and उन्होंने LNG को क्लासिफाई कर दिया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और वो गैस नहीं ट्रीट होती. सो उसके लिए हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस में खुद खड़ा होकर फ्लोर के ऊपर हमने वो अप्रूवल कराया. With that WACOG done, please for heaven's sakes implement WACOG and deregulate the gas market end to end. किसने भाई, आप खुद कस्टमर ढूंढे अपना जाके, जिस प्राइस पे आप बेच सकते हैं वो उससे खुद डिटरमिन करवाएं, खुद आपको कंपीट करने दें, जिसने ट्रांसमिट करनी है खुद आप प्राइसेस नेगोशिएट करें, मोनोपोली नहीं क्रिएट होने दें, लेट अदर्स कम इन एंड सो ऑन सो फॉर्थ. सिमिलरली बिजली का, अगर आप, मैं सिर्फ 2 चीजों की एग्जांपल दे रहा हूं, सो मेनी अदर्स दैट आई कैन गिव. बिजली के अंदर जो इस वक्त पूरा निजाम है, देखिए, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाई इन माय ओपिनियन अगर गवर्नमेंट के फुटप्रिंट कम करने में प्राइवेटाइजेशन इज 5% ऑफ द पार्ट, 95% इज रेगुलेटरी स्ट्रक्चर की चेंज. के इलेक्ट्रिक आज से को 20 साल पहले प्राइवेटाइज हुआ था. मेरी नाचीज राय के अंदर जो मैनेजमेंट टीम केई को रन करती रही है, इट इज अ हाई क्वालिटी मैनेजमेंट टीम. आज भी पाकिस्तान का टैक्स पेयर, आप, मैं और बाकी सारे टैक्स पेयर जो हैं, वो सालाना अरबों रुपए देते हैं एज सब्सिडी टू केई, नॉट बिकॉज इट्स इनएफिशिएंटली रन, बिकॉज योर रेगुलेटरी सिस्टम इज ब्रोकन. सो जब तक आप पाकिस्तान के अंदर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, और उसका एक और फ्लिप साइड, सो मेनी रेमिफिकेशंस ऑफ दिस, क्योंकि सरकार में कामयाब कौन है इस वक्त, पाकिस्तान की मैशत में कामयाब कौन है? वो नहीं है जो सबसे ज्यादा इनोवेटिव है, वो नहीं है जो रिस्क टेकर है, वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा ब्रांड डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी है. कामयाब वो है जो शाराए दस्तूर इस्लामाबाद के अंदर दोनों साइड्स ऑफ दैट रोड अपनी रिलेशनशिप्स मैनेज करने में कामयाब है. पॉलिटिशियंस के साथ अच्छा, वैसे उसमें से सबसे अहम जो है वो तो आई जस्ट रियलाइज वो शाराए दस्तूर पे नहीं है. सो शाराए दस्तूर प्लस आपारा प्लस पिंडी, ये सब मिला के जिसकी रिलेशनशिप्स अच्छी हैं वो कामयाब. नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि क्योंकि आपकी डोमेस्टिक मार्केट कंपेटिटिव नहीं है, आप बाकी दुनिया में जाके कंपीट कर ही नहीं सकते. इसीलिए पाकिस्तान की कंपनीज जो हैं वो बड़ी नहीं हो रही हैं, इसलिए वो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर कंपीट नहीं कर रही है, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है कंपेटिटिव स्ट्रक्चर की. अब मैं आखिरी चीज के ऊपर आता हूं जो मेरे ख्याल में सबसे अहम है. भाई, मईशत जो है वो आइसोलेशन में नहीं ऑपरेट कर सकती, वो एक हवा में मुअल्लक कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है. उसने एक माशरे, एक सोसाइटी, एक मुल्क, एक सियासी, एक अदालती निजाम के अंदर ऑपरेट करना है. मुझे कोई दुनिया के एक मुल्क की आप मिसाल दे दें जहां पर निजामे हुकूमत जो है, निजामे हुक्मरानी जो है, वो कोई भी क्लियर वो निजाम ना हो, बगैर किसी निजाम के और वो मुल्क तरक्की कर जाए. और खुदा का वास्ता मुझे ये ना कहना कि पाकिस्तान के अंदर कोई निजाम है. मैं आज वाले की एग्जाम्पल दूंगा तो कल मोहम्मद अली के लिए ना मुसीबत हो जाए कि तुम वहां पे बैठे थे, क्यों कुछ नहीं कहा. मैं अपने पुराने एक दोस्त के घर बैठा हुआ था, उस दिन मुशर्रफ साहब का रेफरेंडम हुआ था. सो आई वॉज बीइंग असद उमर, मैं क्रिटिसाइज करता जा रहा था, तो उसने बहुत देर के बाद वो तंग आ गया. उसने यार असद, ये डोंट टॉल मी, पूछो बॉटम लाइन बताओ. मैंने कहा जी क्या बॉटम लाइन? तो मुशर्रफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आई सेड एब्सोल्युटली नॉट. आई स्टिल रिमेंबर यू बॉडीली विंस्ड एंड आई सेड यार मुझे प्रॉब्लम शख्स पे ऊपर नहीं है, मुझे ये बताना. उन्होंने आर्मी चीफ को फारिग कर दिया एक दिन के अंदर. So you have to have a system, and until you have a governance system, you will continue to have uncertainty. And again, मुझसे बहुत ज्यादा मईशत समझने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं. एक अनसर्टेनिटी के माहौल के अंदर क्या मईशत डेवलप कर सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता. थैंक यू. Thank you, Asad Umar Saab. And now over to Muhammad Ali.